تعلق مجھے یاد آ گئے. حجر اسود کو مخاطب کیا, انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. میرا عقیدہ ہے تو پتھر ہے, بے شک تو بڑا مقدس ہے, نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, لیکن میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا, وہ تمہیں چوم رہے تھے. اور نبی پتھر کو چومے تو صحابہ اس کو دین سمجھتے ہیں. اور یہاں صحابہ نے کیا دیکھا؟ یعلا بن مرہ فرماتے نبی نے حسین کو پکڑا, نبوت کا ایک ہاتھ حسین کے سر کے پیچھے رکھ لیا, دوسرا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا. ذرا تصور کرو صحابی نقشہ کیسا کھینچ رہا ہے, تصویر کیسی پیش کر رہا ہے. نبوت کے ہاتھ, نبی کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر پچھلی جانب سے, دوسرے ہاتھ میں ان کی ٹھوڑی مبارک, اور نبی نے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے چوما, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے چوما, اور فرمایا حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے اور میں, مل کے بولو یار, حسین مجھ سے اور میں حسین سے. کہا اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس کو اپنا پیارا بنا لینا. اور نبی جس کو دعا دے دے, بخاری کا عقیدہ, اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور حسین سے محبت کرو تاکہ میرا تیرا بیڑا پار ہو جائے. حسین کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی لیے اللہ والوں نے, ابو ہریرہ بیمار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اس دور کا گورنر مدینہ یعلا مروان بن حکم آپ کی تیمارداری کرنے آیا, بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میں بڑی خوبی ہیں, آپ تھک تو نہیں گئے؟ توجہ ہے آپ کی, میں صرف 15 منٹ اور بیان کروں گا, توجہ رکھیں. جناب ابو ہریرہ آپ بڑے نیک انسان ہیں, آپ اللہ والے ہیں, آپ میں بے شمار خوبیاں, ہاں بس آپ کے اندر ایک ہی خامی ہے. اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں نقل فرمایا, بس ایک خامی ہے آپ کے اندر. وہ خامی یہ بیان کی اللہ حبک فی الحسن والحسین, آپ حسن و حسین سے جو بے تحاشا محبت کر دیں, بس یہی آپ کے اندر ایک خامی ہے. جناب ابو ہریرہ بیمار تھے, علیل تھے, چہرہ سرخ ہو گیا. جو جواب دیا نا اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. فرمانے لگے او مروان بن حکم تو حسن و حسین کی شان کو نہیں جانتا, تو نے وہ منظر نہیں دیکھے جو ہم نے دیکھے. کہتے ہیں عشاء کا ٹائم تھا, ہم مسجد نبوی میں تھے, قریب ہی سیدہ فاطمہ کا گھر تھا, اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. نبی پاک علیہ السلام نے خادم کو بھیجا, پتا کرو حسین کیوں رو رہا ہے. جواب آیا وہ میٹھا پانی, چونکہ کنواں اس کا دور تھا, پانی محدود لایا جاتا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, بچے کو پیاس لگی ہے, پانی نہیں مل رہا. آس پاس سے بھی پتا کیا پانی مفقود ہے, وہ پیاس سے بلک رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جلدی سے اٹھے, ہم بھی ساتھ. آپ سیدھا فاطمہ کے دروازے پر آئے, بچے کو منگوایا اور نبوت کے ہاتھوں پہ اٹھایا. حدیث پاک ابو ہریرہ کے الفاظ ثم ضمہ الی صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے پکڑ کر اس کو سینے کے ساتھ لگایا, سینے کے ساتھ. مجھے یہاں ایک دوسری حدیث یاد آئی,
آپ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جامع ترمذی میں اضافہ ہے کان یشمہما ویضمہما، نبی پاک ان کو سینے کے ساتھ بھی لگایا کرتے تھے اور ان کی خوشبو بھی سونگا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں، میرے منہ سے امام نکل گیا، کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دے، امام ذہبی نے لکھا اس لیے میرے منہ سے نکلا۔ انہوں نے امام حسین کا ذکر کیا تو یہاں سے شروع کیا، هو الامام الشریف الکامل، میرے ایک مولوی صاحب لڑ پے جی، شہین صاحب آگے نا ماشاءاللہ، کہنے لگے تھوڑے چ لا شعوری طور تے شیعت بڑھ گئی اس، یہ سید ہوندے نے ادھے شیعہ ہوندے نے۔ میں نے کہا واہ تمہاری تحقیق اور کیا تمہارے فتوے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم امام، تمہارے منہ سے کئی بار ہم نے سنا۔ میں نے کہا امام کہنے سے کوئی شیعہ باندھا تو امام ذہبی تو بہت بڑا شیعہ تھا، اور جاؤ جا کر باقی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھو۔ اور میں نے رحمت للعالمین بڑی پڑھی ہے، یہ تو کل کی بات ہے نا، قاضی حسین، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اہل حدیث تھے یا کیا تھے؟ کیوں جی؟ رحمت للعالمین کے مصنف، الجمال والکمال کے مصنف کون تھے؟ اور مہر نبوت ہمارے چھوٹے چھوٹے کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف کون تھے؟ ریاست پٹیالہ کے سیشن جج، اپنے دور کے بہت بڑے صاحب کریم اللہ والے ولی اللہ اور مبلغ مناظر، بہت بڑے سکالر قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جہاں بھی جناب حسین کا نام لکھتے ہیں امام حسین کر کے لکھتے ہیں۔ جناب امام عبد الوہاب محدث دہلوی، جماعت غرب اہل حدیث کے امام اور مؤسس، تفسیر ستاری جاؤ جا کے اٹھا کے دیکھو، جہاں بھی ذکر کیا اسی لفظ کے ساتھ کیا۔ تو امام ذہبی لکھتے ہیں هو الامام الشریف الکامل، اس کی انشاءاللہ پھر تشریح میں بیان کروں گا۔ آگے لکھتے ہیں سبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ، وہ نبی پاک کے پھول تھے، نبی کے، مل کے بولنے، علامہ اقبال یاد آگے سنا دوں؟ علامہ اقبال بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، جو خزان ادیدہ ہو بل بل وہ بل بل ہی نہیں۔ کہتے اگر پھول، گلاب کا پھول ہو میرے سامنے، پتیاں ہوں مکمل لگی، پھر میں اس کو پھول کہتا ہوں، اگر ایک پتی بھی اس سے جھڑ جائے تو میں اس کو پھر پھول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر علامہ اقبال جیسا شاعر اور مفکر اور اتنا بڑا فلاسفر وہ ایک پتی کم ہونے سے گلاب کے پھول کو پھول ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میرے آقا کا علم، میرے آقا کا علم، میرے آقا کی عظمت، اور جس کو وہ پھول قرار دے رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر حسین کے اندر انسانیت کی خوبی کی کوئی پتی کم ہوتی، نبی اسے اپنی نبوت کا پھول کبھی قرار نہ دیتا۔ نبی کو خوشبو آ رہی ہے اور تمہیں وہاں سے بغاوت کی بدبو آ رہی، تیرے ناک کا آپریشن کرنا پڑے گا اور یہ اللہ خود ہی کرے گا۔ حقیقتاً نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا، ابھی آپ نے سنا۔ تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں مروان بن حکم، ہم نے دیکھا ضمہ الی صدرہ، نبی پاک نے حسین کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا۔ پیاس کیسے بجھائی سنا دوں؟ واللہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، تم یوں محسوس کرو گے ایمان کی بلندیوں پہ تم پرواز کر رہے ہو۔ کیا کیا؟ ادلا لسانہ فی فمہ فجعل یمسہ حتی ہدأ وسکن فلم یکن لہ بقاء، نبی پاک نے اس کو پکڑ کر منہ قریب کیا اور نبوت کی زبان اس کے منہ میں ڈال دی۔
فجعل يمسه، اب اس نے جیسے ہمارے بچے چوسنی اور فیڈر چوستے ہیں، جناب حسین نے نبوت کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مروان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین جو رو رہا تھا وہ پرسکون ہو گیا، پرسکون ہو گیا. تب نبی پاک نے پھر واپس فاطمہ کی گود میں ڈالا اور ہم واپس مسجد میں آئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمان لگے اب بتاؤ آفالا آفالا احب حازین وقد رأيت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جن کے ساتھ نبی کو ایسے کرتے دیکھا، کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ کیا میں ان سے پیار نہ کروں؟ یہ ہے صحابہ کا طرز عمل کہ نبی کے اسوے کو زندگی کے ہر موڑ پہ اپنایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا محدث بیت اللہ شریف کے سیر میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہا. الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک کتاب کتنا دیجیے الاصابہ الحدیث دیا نا. اب پوچھ لو شہین صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ محدث ہیں، یہ نہ کیا یہ بخاری خرے کہڑی کتاباں نام لین دس. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما درس حدیث دے رہے تھے بیت اللہ شریف کے اندر. فرا الحسین مقبلا، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ان کی نگاہ دور پڑی تو جناب حسین آ رہے تھے. جناب درس حدیث ہی بند کر دیا اور جلدی سے شاگردوں سے فرمایا ہاذا ہاذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم، آج روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ اہل آسمان سارے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ حسین آ رہا ہے. یہ ہے صحابہ کا طرز عمل، یہ ہے صحابہ کا طرز عمل. سیر اعلام النبلاء میں نے پڑھا جناب حضرت عبداللہ بن عباس اور مفسروں کے سردار اور استاد رضی اللہ تعالی عنہما پڑھا رہے ہیں تفسیر قرآن کہ جناب حسین کے بیٹے زین العابدین آ گئے. آپ دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کیا فرمایا مرحبا بالحبیب ابن الحبیب، مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے حبیب آ گئے. یہ بھی حبیب ہے، اس کا بابا حسین بھی ہمارا حبیب تھا. ہائے میرے اللہ، اور جن کے ساتھ عبداللہ بن عباس ایسی محبت کرے، عبداللہ بن عمر ایسی محبت کرے، عمر بن عاص کے اسی طرح فرمان سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، وہ ایسی محبت کریں. ابو ہریرہ ایسی محبت کریں. البدایہ والنہایہ امام